حمد و ثنا اس رب ذوالجلال دی جس رب کریم و قدیر نے مینوں تانوں ساری کائنات نو تخلیق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا فضل کرم احسان کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب دا سانوں امتی بنایا اور ساڑے واسطے ایسے ذرائع وسائل مہیا کیتے جنہاں ذریعہ نو استعمال کر کے اساں جہنمی تو جنتی بن گئے۔ محبوب کریم دی ساڑے تے خاص کرم نوازی اور حضور دی نسبت نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑے تے مہربانی کیتی کہ سانوں تمام امتاں دا سردار بنا دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے انبیاء و رسول آندے رہے مخلوق دی ہدایت واسطے۔ رب نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ انہاں نبیاں نے آ کے رب دی توحید، اپنی رسالت اور زندگی رب دے مرضی دے مطابق گزارن دے طریقے اپنی اپنی امت نو سمجھائے۔ ہر نبی و رسول نے کوشش بھی کیتی، کاوش بھی کیتی۔ انہاں نبیوں و رسولاں دا ذکر قرآن پاک وچ موجود بھی ہے۔ انہاں نبیاں چوں ایک نبی نے حضرت نوح علی نبینا، حضرت نوح علی نبینا نو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے کہ میں نوح نو اپنی امت تے بھیجیا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ، اور انہوں نے تقریباً 950 سال اپنی امت نو تبلیغ کیتی۔ 950 سال تبلیغ کرن والا، رب دی توحید دسن والا نبی جس نے اپنی امت نو سمجھایا کہ رب ایک ہے، اللہ خالق ہے، معبود ہے، اللہ تو سوا کوئی حاجت روا و مشکل کشا نہیں، نہ او اولاد تو پا کے، ماں باپ تو پا کے، اٹھن بیٹھن تو پا کے، چلن پھرن تو پا کے، واحد احد صمد او دا کوئی ہمسر نہیں، بس کلا ہی کلا ہے تے اللہ ہی اللہ ہے۔ حضرت نوح علی نبینا آئے اور انہوں نے تبلیغ کتنی، قرآن فرماندہ 950 سال تبلیغ کیتی۔ قَالَ اِنِّی دعوت قومی، سورہ نوح وچ فرمایا قَالَ اِنِّی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ اللہ دے نبی نے صبح و شام ہک کر چھڑیا، دن رات ہک کر چھڑیا، اور صبح بھی تبلیغ کیتی، دوپہر بھی تبلیغ دین کیتی، اور رات نو بھی تبلیغ دین کیتی 950 سال۔ لیکن امت نے نہ منیا، امت نے نبی دی گل نو تسلیم نہ کیتا۔ اس وقت پوری دنیا دی تعداد آئی 46 لاکھ، جہدے وچ صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے، 80 لوگاں نے کلمہ پڑھیا۔ تو اللہ دے نبی نے آخر مولا کریم میں صبح و شام دن رات تیرے دین دی تبلیغ، تیرے دین دی خدمت کر کے مننے چاہندے ہی نہیں۔ اے مولا کریم جیڑے نہیں مندے انہاں دی سزا دتی جائے۔ اغرقوا فیہم، اللہ فرماندا انہاں غرق کر دیتا گیا پانی جنہاں نے حضرت نوح دی گل نو تسلیم نہیں سی کیتا، تے دنیا تے وہ غرق ہوئے پانی، یعنی پانی دا عذاب آیا، اتو آسمان تو بھی بارش، تلوں زمین تو بھی پانی، اور نہ صرف وہ پانی تباہ ہوئے بلکہ عذاب جہنم دا ایندھن بھی بن گئے۔ صرف 80 لوگ۔ آؤ ذرا محبوب کریم دی طرف، آؤ ذرا سیدنا صدیق اکبر دے یار دی طرف، سیدنا فاروق اعظم دے دلدار دی طرف، سیدنا عثمان ذوالنورین دے مولا دی طرف، سیدنا مولا کائنات حیدر کرار دے آقا دی طرف، حسنین دے نانا دی طرف، زہرا دے بابا دی طرف۔ آپ بھی تشریف لے آئے اور آپ نے 23 سال تبلیغ کی تھی۔
40 سال دی عمر وچ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، 13 سال آپ مکہ وچ اعلان نبوت بعد 13 سال تبلیغ دین آپ نے کیتی ہے مکہ وچ، 10 سال آپ مدینہ وچ رہے، 10 سال، اور پھر آپ نے صبح و شام دن رات تبلیغ بھی انج نہیں کیتی جی میں حضرت نوح علیہ نبی نے کیتی ایسی صبح و شام دن رات 950 سال۔ تو آمنہ دلال حبیب کردگار صاحب مختار نے ہفتہ 2 دن تبلیغ کر دینا، گھنٹہ لا دینا، نال آرام بھی کیتا، نال تجارت بھی کیتی، نال وفدہ نال ملاقات بھی کیتی، 9 آپ دی 11 تقریباً ازواج مطہرات ہن، آپ نے شادیاں بھی کیتیاں، بچیاں دی شادیاں بھی کیتیاں، یہ سارے کام نال نال تے نال نال تبلیغ۔ جدوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وصال ہویا 6 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں، اتھے 80 بندہ، اتھے کتنے ہیں 6 لاکھ، جنہاں چ 1,24,000 او لوگ ہیں جنہاں نے براہ راست حضور تو فیض حاصل کیتا، جنہاں نے براہ راست حضور دی زیارت کیتی، اور جنہاں نو صحابیت دا شرف حاصل ہے۔ او 1,24,000 او تے 6 لاکھ حضور نے جدوں وصال کیتا 6 لاکھ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس واسطے رب کریم نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ پھر اللہ کریم نے تینوں مینوں اے مقام تے انعام دیتا، ساریاں امتاں دا سردار بنا دیتا، پھر وقت نو فضیلت دے دیتی، راتاں نو فضیلت دے دیتی، دناں نو فضیلت دے دیتی، تھاواں نو فضیلت دے دیتی۔ ہن وقت نو فضیلت کہ جمعۃ المبارک وچ ایک گھڑی ایسی رکھی کہ اس گھڑی وچ اگر بندہ کوئی دعا کرے اللہ وہ دعا مستجاب فرما لیندا۔ جمعرات دا دن دتا، جمعۃ المبارک دا متبرک فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، کہ جمعۃ المبارک کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، مسلمانوں کی مغفرت کا دن ہے، مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش کا دن ہے۔ اور محبوب فرماتے ہیں جب جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے نا تو فرشتے رجسٹر لے کے مسجدوں کے دروازوں پہ آ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کون کون جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے آتا ہے، پھر جو آتا ہے اس کا نام ان رجسٹروں میں درج کرتے ہیں۔ تو درجہ بدرجہ جو سب سے پہلے آتا ہے اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سب تو پہلا جیڑا تیاری کر کے گھر چھوڑ کے اللہ دے گھر چاہتا ہے اللہ کریم کی ہے کہ اٹھ، ہن اٹھ دی قربانی کتنی قیمتی قربانی، اٹھ دا تصور ہی نہیں کیتا جا سکتا، خصوصاً پاکستان ہے کتنا قیمتی جانور ہے۔ تو جو پہلے آئے گا اللہ کریم اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا، تے قربانی دا ثواب کے فرمایا کہ اے قربانیاں تواڈیاں قیامت والے دن پل صراط تے سواریاں بن جاسن، اور قربانی دا گوشت، قربانی دا کھر، قربانی دے سنگ، قربانی دی اون تے کھل، اے ساری تولی جاسی اور اس دے موافق بندے نو ثواب عطا کیتا جاسی۔ تو قربانی کا جانور ابھی ذبح ہوتا ہے، خون زمین تک نہیں آتا، اللہ کریم اس بندے کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو جو جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے آتا ہے تو اسے کیا ہے اونٹ کی قربانی کا ثواب، پھر جو دوسرے نمبر پہ آئے گا اس کے بعد آئے گا اسے گائے کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا، پھر دمبے کی قربانی کا ثواب، اور اس طرح درجہ بدرجہ جو جو آتا جائے گا اسے اللہ کی راہ میں اس طرح صدقہ کرنے قربانی کا ثواب ملتا جائے گا، یہاں تک کہ آخری شخص جو سب سے لیٹ آتا ہے محبوب فرماتے ہیں اسے مرغی کے انڈا دینے کی قربانی کا ثواب بھی اللہ عطا فرماتا ہے، کہ گویا اس نے مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو اللہ کی راہ میں ذرہ بھر دینے کا بھی ثواب ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، فرمایا اگر تم ایک نیکی کرو گے تو اللہ کریم 10 گنا اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو قیامت کے دن تو ذرے ذرے کا حساب ہوگا نا، ذرے ذرے کی نیکی کی گنتی ہوگی، اور آخر میں وہ فرشتے اس رجسٹر کو لپیٹ دیتے ہیں، لپیٹ کے پھر وہ فرشتے جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جمعۃ المبارک کی نماز ایسی نماز ہے کہ ہفتے بھر کے گناہ رب معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کریم نے یہ واحد نماز ہے جو جماعت کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ جمعت
یہ واجب ہے، جمعہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب اور واجب موقدہ ہے، اور پھر جمعہ اگر جماعت کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو پھر اس کے متبادل ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ واحد نماز ہے جو جماعت سے ہوتی، جماعت کے بغیر ہوتی نہیں، باقی ساری نمازیں جماعت کے بغیر پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کی نماز جماعت کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ پھر جمعۃ المبارک کو جو بندہ آتا ہے، تیاری کر کے آتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ کریم نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ ایک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعۃ المبارک کی نماز ہو، اذان ہو، یہ پہلی اذان ہے، جمعۃ المبارک کی پہلی اذان، جب پہلی اذان ہو جائے تو بندے کو گھر میں بیٹھنا نہیں رہنا چاہیے، بندہ گھر میں ہر کاروبار بند کرے، اگر دکان ہے تو اس کو تالا لگائے، گھر کو چھوڑے، اللہ کے گھر میں آئے، چونکہ رب فرماتا ہے جب پہلی آواز آ جائے، پہلی اذان آ جائے تو شوق سے اللہ کے گھر میں آیا کرو۔ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف شوق سے آیا کرو، شوق سے بڑا کرو۔ تو شوق سے آنا، محبت سے آنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوڑ کے آیا کرو، دوڑنا تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے، مسجد میں تو ویسے بھی دوڑنے کی ممانعت ہے، تو فرمایا فسعوا، شوق سے آیا کرو۔ تو جمعۃ المبارک ہمیں محبت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ پہلے ہفتے کی نمازیں صغیرہ، چھوٹے موٹے گناہ، جو نماز دیر سے پڑھی یہ بھی تو گناہ ہے نا، نماز میں سستی کر لی، نماز تو ہو گئی لیکن سستی کا گناہ ہے، ہیں جی، جماعت میں شامل نہ ہو سکا وہ بھی تو گناہ ہے نا۔ اس طرح کے جو گناہ ہیں جو اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سستی سے، غفلت سے نماز کوئی رہ جاتی ہے، جماعت سے بندہ پڑھنی تو لازمی ہے، پڑھنی لازمی ہے، لیکن سستی سے، غفلت سے بندہ جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، اکیلا پڑھ لیتا ہے، تو اس طرح وہ جو سستی اور وہ جو غفلت ہے، اس سارے گناہ جمعۃ المبارک پڑھنے سے سارا وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔